آج صرف دنیا کی زندگی کا نقشہ چھایا ہوا ہے. اور دنیا کی جادو ایسا چلا ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد سے کچھ امید بھی رکھتے ہیں تو یہ کہ کتنا کما کے لے آئے گا، کتنا کما کے لے آئے گا اور کب کمائے گا، اور کیوں دوسروں سے پیچھے ہے، آگے کیوں نہیں نکلتا، کیوں تھوڑا لاتا ہے. اگر توجہ بھی ہے تو اس حد تک. یہ نہ فکر آج ماں کو رہی نہ باپ کو رہا کہ یہ دولت کل کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے. جب ماؤں کو یہ فکر ہوتی تھی تو ان کی گودیں اتنی پاکیزہ ہوا کرتی تھی، اتنی پاکیزہ کہ بس اوقات بچہ اپنی ماں کی گود ہی کے اندر قرآن کے کئی آیات یاد کر لیا کرتا تھا. تاریخ اسلام میں بہت سارے بچوں کو ایسی مبارک گودیں نصیب ہوئی ہیں کہ وہ ماں کے گود ہی میں ہے، اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے زبان پہ قرآن کے الفاظ جاری ہیں. یہ وہ مائیں ہیں، یہ مبارک گودے ہیں جن کی نظریں بہت آگے ہیں، بڑی دور اندیش ہیں، بڑی دور اندیش ہیں، بڑی دور کی بلند پرواز رکھتی ہیں اپنی سوچ کے لحاظ سے. جب انہیں اولاد کی امید ہونے لگتی اور اولاد کی امید ہو جاتی تو ان کا احتیاط پہلے سے بھی بڑھ جاتا کہ میرے منہ میں کوئی لقمہ مشتبہ بھی نہ جائے، حرام دور کی بات ہے. لقمہ مشتبہ بھی نہ جائے. اللہ نے ایک دولت دی ہے کہ یہ ضائع نہ ہونے پائے. تو اولاد بہت بڑی دولت ہے. لیکن آج توجہ نہیں تو جہاں اولاد کی پہلی درسگاہ ہے، پہلی تعلیم گاہ ہے، وہ ویران ہے. ماں کی گود، ماں کے گھر کی دہلیز وہ اجڑی ہوئی ہے. توجہ نہیں ہے کہ کیا دولت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون دور اندیش ہو سکتا ہے؟ جب وہ اللہ سے یہ دولت مانگ رہے تو بہت بڑھیا دولت ہے، بہت بڑھیا دولت ہے. یہ نیک بن جائے، یہ صالح بن جائے، یہ دین کا بن جائے. هب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اللہ اولاد دے دے جو تیرے دین کا محافظ بن جائے، تیرے دین کو سنبھال لے. نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں تیرے دین کو سنبھال لے. کیا نظر ہے باپ کی، کیا بلند پرواز ہے سوچ کی، اور اپنی اولاد کے لیے کتنا اونچا منصب کا انتخاب ہو رہا ہے.